میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. اور رمضان اچھا گزرا ہے، بس مصروفیت بہت زیادہ ہے تو گزرا ہے، کیونکہ بیبی بھی ہے تو اس کو بھی دیکھنا اور پھر باقی بھی رمضان کی تیاری وغیرہ میں بھی بس سارا دن ہی گزر جاتا ہے. چینج تو کافی ہوا ہے، ظاہر ہے. پہلے پچھلے سالوں کے اگر رمضان دیکھیں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ بالکل گھر میں بیٹھ جائیں. اور بلکہ میں نے ایک اپنی پوسٹ بلکہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ خواتین زیادہ سگڑ ہو گئی ہیں گھر بیٹھ کر. کرونا کی وجہ سے روزانہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی پوسٹ میں دیکھتی ہوں. یہ چیز واقعی ہوئی ہے، یہ چینج واقعی آیا اس رمضان میں کہ گھر میں بیٹھ کر اب کچھ کرنے کو ہے نہیں تو لوگ کھانے پینے پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. تو باہر جانا بالکل بند ہے، تو ظاہر سی بات ہے چینج تو بہت بڑا ہے. میں کر رہی ہوں، میں واقعی بہت کر رہی ہوں اس. بلکہ میں نے پچھلے دنوں میں سوچ رہی تھی کہ میں اب دوبارہ سے جوائن کرنے کی کرتی ہوں، کیونکہ میں نے چھوڑا اس لیے ہی تھا کیونکہ میرا بیبی ہوا تو اس بعد سچویشن کچھ بن نہیں رہی تھی کہ میں دوبارہ جوائن کرتی. لیکن اب آ کے میں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، اور سے کہتے نا کہ بس میں چاہتی ہوں کہ میں واپس اپنی جاب پہ چلی جاؤں کسی طرح. دل تو بہت چاہتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو مرضی. نہیں، پلان تو نہیں تھا، اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب کوئی ایسا میں پروفیشنل قسم کی بھی نہیں تھی کہ میں بس اینکر بن جاؤں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. بلکہ میری تو اسٹڈیز بھی میڈیا کی نہیں ہے. میں نے سائیکالوجی میں بیچلرس کیا تھا تب، اور ابھی میرا خیال ہے میں نے ایگزامس دیے تھے کچھ، تو ایسے ہی میں نے ٹی وی پہ دن نیوز کا آتا تھا تب، تو دن نیوز کا ٹکٹ چل رہا تھا کہ اینکرز کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بنا سوچے سمجھے میں نے کہا چلیں ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. اور میں گئی تو پتہ نہیں کیسے ان کو مجھ میں اینکر کی خصوصیات نظر آ گئی، انہوں نے مجھے رکھ لیا. اور اس کے بعد ٹریننگ بہت ٹف تھی، کیونکہ لاہوریوں کی نا تھوڑا سا زبان کا مسئلہ آتا ہے، لفظوں کا کچھ نہ کچھ مسئلہ پھنس جاتا ہے، تو وہ مسئلے میرے بھی تھے. پھر بس اس کے بعد وہ ٹریننگ کافی ٹف رہی. نیوز پہ میں نے بہت کم عرصہ کام کیا، اس کے بعد سٹی 42 میں نے جوائن کر لیا تھا. سٹی 42 بالکل نیو آیا تھا، اور سٹی 42 پہ میں نے تقریباً 2.5-3 سال کام کیا. پھر اس کے بعد دنیا نیوز میں تھوڑا سا عرصہ میں ایکسپریس پہ بھی چلی گئی، لیکن پھر میں واپس دنیا پہ آ گئی. اور دنیا نیوز پہ میں نے بہرحال 5-5.5 سال گزارے. پھر اس کے بعد ہاں درمیان میں وقت نیوز پہ بھی میں گئی. دنیا سے پہلے وقت نیوز پہ تھی، پھر وقت سے میں دنیا پہ آئی، اور پھر اس کے بعد نیو ٹی وی پہ گئی. میں نیو ٹی وی پہ میں نے تقریباً 1 سال کام کیا، اور پھر جی این این، بس جی این این لاسٹ تھا ابھی. اور اس کے بعد پھر میں گھر بیٹھ گئی. مجھے اچھا سٹی 42 کہہ سکتے ہیں آپ میرا کہ بالکل اسٹارٹنگ چینل تھا، تو سب کچھ نیا نیا تھا، ٹیم بھی نہیں تھی. وہ سب نئے یونیورسٹی سے نئے جو لڑکے لڑکیاں آئے تھے وہ سب اس چینل پہ تھے، اور کافی فریش ٹیم تھی، بہت فریش ٹیم تھی. تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اور ظاہر ہے پہلا چینل اور آپ پائنیئرز میں سے ہوں چینل کے، تو یہ بہت آپ کو چیز انسپائر کرتی ہے. تو وہ بھی جرنی، وہ بھی چینل میرا بہت اچھا تھا. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو میں نے انجوائے کیا ہے دنیا ٹی وی پہ، اور جی این این پہ، اور نیو ٹی وی پہ. نیو ٹی وی تو مجھے لگتا تھا میرے گھر والا اس کا حساب ہے، اتنے مزے سے وہاں پہ ہم لوگ کام کرتے تھے. لیکن بس کسی وجہ سے مجھے جی این این پہ جانا پڑا، اور پھر جی این این بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا، بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ان 3 چینلز کا. بس کچھ ریزنز ایسی ہو گئی تھی، کچھ ماحول، کچھ حالات آپ کہہ سکتے ہیں ایسے بن گئے تھے کہ اس وقت چھوڑنا پڑا دنیا ٹی وی. اور وہ حالات ایسے تھے کہ مجھے چھوڑنا ہی پڑا. تو وہ بس اس لیے پھر نیو ٹی وی وہ بھی ایسے ہوا کہ جس دن میں نے دنیا ٹی وی سے چھوڑا، مجھے نہیں پتا تھا میں آگے کہاں جاؤں گی، آگے میرا کس چینل پہ ہوگا. اسی دن مجھے عثمان صاحب ہیں نیو ٹی وی پہ، انہوں نے مجھے کال کی کہ تم بس آ جاؤ. اور کیونکہ عثمان صاحب اس سے پہلے دنیا ٹی وی پہ بھی رہ چکے تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں بلایا، اور نصر اللہ ملک صاحب نے، اور انہوں نے بس اسی دن مجھے رکھ لیا، اور اسی دن مجھے آن ایئر بھی کر دیا. بس یہ قسمت میں تھا کہ بس وہاں سے نکلوں اور وہاں پہ چلی جاؤں. تو بہت کم ٹائم مجھے سوچنے کا بھی ملا، اور میں پھر بس نیو ٹی وی میں نے جوائن کر لیا. لیکن نیو ٹی وی کا ایکسپیرینس میرے لیے بہت بہترین ایکسپیرینس.
میں اس سے پہلے کبھی بھی ریڈیو پہ نہیں گئی میں نے, بلکہ کسی ریڈیو چینل کو میں نے بلڈنگ بھی نہیں دیکھی. وومنس ڈے کا شو تھا جس کے لیے مجھے بلایا تھا انہوں نے, اور اس کی بلڈنگ بہت مشکل سے میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچی تھی, اور بالکل پہلا ایکسپیرینس تھا, لیکن بہت مزے کا ایکسپیرینس تھا میرا. چیلنجنگ تو سب سے زیادہ شروع کے کچھ سال میرے لیے بہت زیادہ رہے, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ لاہوریوں کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ زبانوں کا, تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے میرے لیے بہت چیلنجنگ وہ شروع کے 4-5 سال رہے, بہت زیادہ. یہاں تک کہ جب میں دنیا ٹی وی پہ بھی آئی تھی تب بھی مجھے بہت سے ایشوز فیس کرنا پڑے تھے, جو کہ مجھے لگتا تھا کہ ایشوز نہیں ہیں, لیکن بہرحال کافی چیزیں تھیں جو مجھے فیس کرنا پڑی. اور میڈیا میں شاید میرے لیے آنا بہت آسان تھا, لیکن اس میں رہنا بہت مشکل تھا, چیزوں کو فیس کرنا. اور میں نے کہا نا 4-5 سال تو میرے لیے بہت چیلنجنگ تھے. اس کے بعد چیزیں کچھ آسان ہونا شروع ہوئی, اس کے بعد کچھ ایڈجسٹ بھی میں ہونا شروع ہوئی جگہوں پہ. تو یہ ہے کہ شروع کے سال تو صحیح مجھے لوہے کے چنے چبانے والی بات تھی. اور ایسا میرے ساتھ ایکسپریس بھی ہوا تھا, بہت بڑی شخصیت تھی, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور بم بلاسٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا. وہ ایکسپریس پہ مجھے کام کرنے کا پریشر بہت زیادہ تھی مجھ پہ, کیونکہ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ میں ایکسپریس پہ تب نئی گئی تھی, اور مجھے ہر وقت ڈراتے رہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہاں پہ ایسے کام ہوتا ہے, ویسے کام ہوتا ہے. تو وہ جو ایسے کام ویسے کام کا جو پریشر تھا نا, وہ ہر وقت میرے نروز پہ رہتا تھا. اور اس کی وجہ سے ایک دن میں اسٹینڈنگ میں نیوز کر رہی تھی, اور وہ کر بھی میں پہلی بار رہی تھی, مطلب میں ٹوٹلی پہلی بار اسٹینڈنگ میں نیوز کر رہی تھی اپنے پورے ایکسپیرینس میں. وہ مجھ پہ پریشر اتنا زیادہ تھا کہ میں نے جن شخصیت کا انتقال ہوا تھا, میں نے ان کے اناؤنس کرتے کرتے میں نے بریک لینی تھی, تو میں نے ان کی بجائے ان کے بھائی کا نام لے دیا. اور اس کے بعد مجھے IFP میں چیخیں آئیں سب کی کہ یہ تم نے کیا کیا. وہ پریشر نے تو مجھے بالکل ہی برا حال کر دیا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ میرا بہت برا ایکسپیرینس تھا اس چیز کا, اور مجھے اس کے بعد شرمندگی بھی بہت زیادہ ہوئی تھی. میں نے اتنا زیادہ پریشر لے لیا کہ مجھ سے نام ہی غلط ہے. میں نے پروگرامس کی ہیں, جب میں City 42 پہ تھی تب میں مامور سے تعریف کرتی تھی, اور میرا خیال ہے کہ وہ شو بہت زیادہ ہٹ تھا, وہ بہت ہٹ شو تھا. مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, لیکن میں اکثر جب کیونکہ City 42 لاہور کا چینل تھا, اس وقت زیادہ شہروں میں نہیں آتا تھا, تو میں جب جاتی تھی باہر تو لوگ مجھے مامور ستارے سے پہچانتے تھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا زیادہ لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں. بہرحال وہ شو میں نے 2 سال کیا تھا. پھر اس کے بعد وقت نیوز پہ بھی میں نوائے وقت ٹوڈے کرتی تھی. وہ صبح ارلی مارننگ کا شو تھا, تقریباً 7 بجے یا 8 بجے وہ شو ہوتا. ایچ شوز بھی میں کرتی رہی ہوں, کچھ بیچ میں آن اینڈ آف میں کافی شوز کرتے رہی ہوں, لیکن کچھ ایسے نہیں کیا کہ میں نے کنٹینیوٹی میں ایک شو کیا ہو, یا اس کو میں دے کر سوائے مامور ستارے اور نوائے وقت ٹوڈے کہ میں نے, میرا خیال ہے ابھی تک کچھ اس طرح کے شو نہیں کیے, پولیٹیکل شو نہیں کیے میں نے. دنیا ٹی وی پہ میں کرتی تھی, وہ بھی صبح کے وقت ہوتا تھا. شازیہ کرتی تھی پہلے شو, پھر ان کے بعد میں کرنا شروع ہو گئی تھی, پھر اس کے بعد عثمان نعمان کو شروع ہو گیا. جب میں آئی تھی تب ڈان نیوز آیا تھا ان دنوں, اور ڈان نیوز کے اینکرز مجھے بہت انسپائر تھے. ڈان نیوز انگلش تھا تھا, اور مجھے اس کے اینکرز اتنے اچھے لگتے تھے مجھے ان کی پرسنالٹیز مجھے اتنی اچھی لگتی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی پرسنالٹی سے بہت امپریس ہوتی ہوں. تو وہ بس ڈان نیوز دیکھ کے تو پھر میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اینکر, ورنہ میرا خیال ہے مجھے کسی اور چینل دیکھ کے کبھی بھی نہیں ہوا. جیو بھی تھا اس وقت, جیو بھی چینل چل رہا تھا, لیکن مجھے جیو دیکھ کے بھی کبھی نہیں ہوا. لیکن ڈان نیوز کے اینکرز دیکھ کے مجھے بس ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی اینکر بنوں. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کا سہرا ڈان نیوز کے سر جاتا ہے. ویسے یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ہمیشہ سینئر اینکرز کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا, اور بہت اچھے اینکرز کے ساتھ, جن کے ساتھ میری دوستی اتنی اچھی ہے کہ ماشاء اللہ اب تک ان کے ساتھ میری دوستی ہے. سلمان حسن, عائشہ ناز, اور شہزاد حسن, اور طارق متین. مطلب یہ سب وہ لوگ ہیں جو میڈیا کے بہت بڑے اینکرز ہیں, جن کا نام ہی کافی ہے. ان کے ساتھ مجھے کام کر کے کافی بہت سیکھنے ملی ہے, کیونکہ میل اینکرز میں میں نے سلمان حسن, شہزاد حسن, طارق متین, اجمل جامی, ان سب کے ساتھ کام کیا ہے. جب میں ان کے ساتھ کام کرتی تھی تو میں سیکھتی بھی تھی. یہ میرے لیے بہت انسپریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ میں ان سے سیکھتی بھی تھی, اور ان کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے. میرے خیال میں میری
पर्सनैलिटी है मेरा मिजाज ऐसा नहीं था कि मैं कंपटीशन वाला एक फील करती हूँ कि इसके साथ कंपटीशन है या उसके साथ कंपटीशन है तो मुझे इससे आगे निकलना है. मैंने कभी भी इन चीजों में मैं पड़ी नहीं. मैं बस वो जिसको बोलते हैं ना कि सीधा सीधा अपना काम करती जाती हूँ कि मैंने अपना काम बस करना है, अच्छा है बुरा है ठीक है, कुछ गलतियां हैं तो इनको मैं इम्प्रूव कर लूँ, लेकिन मैंने किसी से कंपटीशन में नहीं आना. क्योंकि एक टाइम आया था ऐसा दुनिया टीवी पे भी कि कुछ एंकर्स मेरे साथ कंपटीशन में आ गए अपनी तरफ से. मैंने कभी भी कंपटीशन नहीं किया था इस चीज के लिए. तो वो फिर ये है कि हर चैनल पे ज्यादातर तो मेरे सबके साथ जो टाइम गुजरा वो दोस्ती वाला टाइम ज्यादा गुजरा, कंपटीशन कम रहा. तो कुछ लोग खुद अपनी तरफ से कंपटीशन में आ जाए वो एक अलग बात है, वरना मैंने कभी भी कंपटीशन में नहीं गई. जी सोशल मीडिया की हालांकि मैं बहुत ज्यादा एडिक्शन है मुझे, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखती रहती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कुछ पोस्ट करना मुझे एक शायनेस एक हेजिटेशन से फील होती है. तो वो उस वजह से मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव खुद से नहीं हो पाती. मतलब अब जैसे आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ज्यादातर पिक्चर्स शेयर करने वाली बात होती है. तो मुझे बस लगता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है. ट्विटर पे मैं कुछ अरसे के लिए आके थोड़ा एक्टिव हो जाती हूँ, वो फिर गायब हो जाती हूँ. फिर फेसबुक पे भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ी सी मसरूफियत भी होती है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे मैं एडिक्शन मुझे बहुत है, लेकिन मैं खुद से कम ही उस पर एक्टिव रहती हूँ कि मैं अपनी पिक्चर्स पोस्ट करूँ या कुछ अपनी एक्टिविटी पोस्ट करूँ. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. क्योंकि जब ये 4-5 साल पहले की बात है कि कुछ एंकर्स ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मतलब एक्टिव होना शुरू हुए, तब हम लोगों को ये चीज़ अजीब लगती थी कि ये कितना ज़्यादा पिक्चर्स पोस्ट करना, ये सब करना. लेकिन मैंने अब ये चीज़ रियलाइज किया है कि सोशल मीडिया जो है टीवी से ज़्यादा आपको ज़्यादा जो बूम देता है वो सोशल मीडिया देता है. और शायद टीवी इतना लोग नहीं देखते जितना लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. तो आप टीवी पे एंकर बने ना बने, आप सोशल मीडिया पे एंकर बन जाए तो लोगों को पता चल जाता है आप एंकर हैं. सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज. मैंने एक्चुअली छोड़ा इसीलिए ही था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद नहीं उठा सकती हूँ. क्योंकि एक तो मेरा बच्चा उस वक्त जाहिर है हर बच्चा ही छोटा होता है, लेकिन वो रोता बहुत था तो, और मेरे बगैर वो रहता भी नहीं था, किसी के पास जाता नहीं. तो वो मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं उस चीज़ के साथ मैं अपनी जॉब भी कंटिन्यू करूँ. अब मैं अपनी फ्रेंड्स की अगर बात करूँ तो वो सब मेरा ख्याल है 2 माह बाद या 40-50 सालों के बाद वापस आ जाती थी अपनी जॉब पर. ये चीज़ बहुत मुश्किल होती थी कि घर भी मैनेज करना, बच्चा भी देखना, अपनी जॉब को भी लेके चलना. तो उनके लिए उनके एक्सपीरियंस मैंने देखे बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है. वर्किंग मदर मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल चीज़ है इस दुनिया में, क्योंकि आप अपनी जॉब को भी अच्छे तरीके से चला रहे होते हैं, आपने अपना घर भी देखना होता है, अपना बच्चा भी देखना होता है, फैमिली को भी देखना होता है. ये शायद लफ्ज़ बहुत जगहों पे हमने सुने होंगे कि भी वर्किंग मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को. ये बहुत मुश्किल है. जो खातून जॉब करती है, साथ अपना घर भी चलाती है, वो मर्दों से इस वक्त कहीं ज़्यादा काम कर रही है. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा, मीडिया सिक्योर है. एक तो आप अपना माहौल खुद बनाते हैं. ये बात भी हम लोगों ने शुरू से सुनी है कि भाई आप अपना माहौल खुद बनाते हैं, और ऐसा ही है क्योंकि आप जैसा लोगों के साथ चलते हैं लोग आपके साथ वैसा ही चलते हैं. आप जितना किसी को स्पेस देंगे उतना ही आपको स्पेस मिलेगी. लेकिन खवातीन के लिए काफी मुश्किल है अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, क्योंकि मैं एक चैनल पे थी और वहाँ का ये रूल, वहाँ पे ये असूल था कि जो मेल एंकर्स हैं ब्रेकिंग भी वही शुरू करेंगे और न्यूज़ भी वो शुरू करेंगे, फीमेल एंकर्स बाद में करेंगे. मतलब वहाँ पर आप कह सकते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वाला ही एक सिस्टम था. तो वहाँ पर मेल एंकर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और उनको ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी. फीमेल एंकर्स एज अ डमी के तौर पे वहाँ पर उन्होंने बस बिठाई होती. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ये ट्रेंड चेंज हुआ और उसके बाद फीमेल एंकर्स ने भी आगे बढ़ बढ़ के काम करना शुरू किया. कुछ एंकर्स ने इस चीज़ पे एहतजाज किया था कि ये गलत है कि आप मेल एंकर्स को समझते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती. तो ये चीज़ वहाँ पे सिस्टम चेंज हुआ था. उसके बाद जो बाकी चैनल्स में मैंने काम किया
تو وہاں پر لیکن یہ کہتے تھے کہ نہیں برابری پہ دونوں بولیں گے، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ جو بریکنگ آئے گی وہ میل شروع کرے گا، اور جو اگر ہم بڑی پرسنالٹی کو لیں گے تو وہ بھی میل اینکر ہی بات کرے گا، فیمیل اینکر نہیں کرے گی. تو یہ چیز بہت زیادہ ڈسکریمنیشن تھا. اب آ کے یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں کچھ، اور خواتین کو اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں، لیکن مشکلات تو بہرحال ابھی بھی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں پر پہلے یہ سسٹم رہا ہے وہ سسٹم اب بھی کچھ تو جھلکیاں تو ہیں، تو ظاہر وہ چیز ختم تو نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی چل تو رہی ہے، لیکن بہرحال اب چینج بہت آیا ہے. خواتین کو ایک تو اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں اور سیکیور ہے، میڈیا بہت سیکیور ہے. کیونکہ میں نے جس بھی چینل پہ کام کیا، جب ہماری باسز سے میٹنگ ہوتی تھی وہ خود کہتے تھے آپ کو یہاں پہ کبھی کوئی ایسا تھریٹ فیل ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو آپ نے ڈائریکٹ شکایت کرنی ہے، اس بندے کو بس فوراً فائر کر دیں گے. تو یہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ یہ صرف الفاظ بھی آپ کو کہہ دیے جائیں کہ آپ کو یہاں پہ کسی قسم کے ڈر کے بغیر کام کرنا ہے، آپ کھل کے کام کرتے ہیں، بہت تسلی سے کام کرتے ہیں. اچھا، آفرز مجھے وہاں کراچی سے ایک تو لیٹ بھی آئی تھی، کیونکہ میں نے شروع سے ہی ایک امپریشن دے دیا تھا کہ میں نے کراچی نہیں جانا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم 4 بہنیں، ایک بھائی ہے، بہنوں کی مجھ سے سب بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی اور بھائی میرا ہوتا تھا دبئی. تو امی ابو کے پاس صرف میں تھی، اور میں ایسا رسک لے نہیں سکتی تھی کہ میں ان کو چھوڑ کے تو میں کراچی چلی جاؤں اور وہ دونوں پیچھے اکیلے ہوں. تو مجھے یہ بات کسی طرح گوارا نہیں تھی کہ میرے ماں باپ میرے بغیر رہیں یا بالکل اکیلے رہیں. تو بیچ میں مجھے پھر کراچی سے ایئر وائی سے مجھے آفر آئی، جیو سے بھی بیچ میں میری بات بن رہی تھی، لیکن وہ پھر میں نے ریفیوز کر دیا، کیونکہ بلکہ جب بول آ رہا تھا تو بول پہ بھی میری بات چل رہی. لیکن میں اپنے پیرنٹس کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، تو اس لیے پھر میں نے وہ ساری، اگر بیچ میں سما سے بلکہ مجھے بات تقریباً میری ڈن ہو گئی، لیکن پھر میں نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں، میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ اس ایج میں موو نہیں کر سکتے کراچی، اور میں ان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی. تو بجائے اس کے کہ میں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد چھوڑ کے واپس آ جاؤں، میں جاتی ہی نہیں. اس لیے یہ سب سے بڑی وجہ. میرا تو واپسی کا ارادہ ہے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اب میرا بیٹا خیر سے ماشاءاللہ 1 سال کا ہو رہا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ کوئی بات نہ کہ جو ورکنگ مدر ہوتی ہیں اگر وہ اسٹارٹنگ میں چھوڑ کے آ جاتی ہیں، بچے کو تبھی سے عادت ہو جاتی ہے کہ ماں چاہ رہی ہے 7-8 گھنٹے کے لیے. اب میں اس کو کہیں چھوڑ کے ذرا سا ادھر ادھر ہوتی ہوں تو وہ بس میرے بغیر بہت روتا ہے. تو میرا یہ پلان تو یہ ہے کہ اگر واپس آؤں تو میں کوئی پروگرام کروں، اور جو صاف سی بات ہے میرا پولیٹیکل شو ٹائپ کا میری پرسنالٹی بھی نہیں ہے، میرا موڈ بھی نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے پولیٹیکل شو کا. تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی رہی ہوں کہ اگر میں کروں تو انٹرٹینمنٹ ٹائپ کا شو کروں. جیسے میں سٹی 42 پہ تو خیر معمور ستارے کرتی تھی یا نوائے وقت ٹوڈے کرتی تھی، جو اس ٹائپ کا مجھے شو مل جائے یا مارننگ شو ٹائپ مل جائے تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں زیادہ دیر کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ نہیں سکتی، اور دل بھی بار بار کہتا ہے کہ واپس جاؤں اسکرین پہ، واپس جوائن کروں. تو یہ 2 چیزوں میں پھنس گئی ہوں بہت زیادہ. لیکن چلیں، اگر تو نیوز کا بھی ہوا تو انشاءاللہ میں دیکھوں گی کہ اپنی ٹائمنگ کچھ ایسے کروں. پلان تو میرا ہے، باقی دیکھتے ہیں میڈیا کے حالات کیا اجازت دیتے ہیں. اب اجازت فیملی کی نہیں ہوتی ہے، اب میڈیا کے حالات کی اجازت ہوتی ہے. اچھا، آپ کو اس چیز پہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ تقریباً 3 ماہ پہلے مجھے سب نے بہت زیادہ کہا کہ عائشہ تم ایسا کرو، تم اب جاب تو کرتی رہی تو تم اپنا یوٹیوب چینل بنا لو، تم اس پہ کوئی ویڈیوز اچھی سی ولاگر ٹائپ بن جاؤ یہ وہ. میں نے کہا اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے باہر جانے کا، باہر مطلب دونوں طرح کے باہر، ایک باہر کے ملک بھی اور گھر سے باہر بھی، مجھے باہر نکلنے کا بہت شوق ہے اور باہر کھانے کا. تو مجھے سب کہتے تھے کہ تم جاتی بھی رہتی ہو تو چلو تم اس طرح کے بلاگر بن جاؤ. وہ اتفاق سے کرونا بیچ میں آ گیا، میں نے چینل بنا لیا اور کرونا بیچ میں آ گیا تو اس کی وجہ سے سب چیزیں ٹھپ ہو گئی. وہ 3 ماہ سے ویسے کا ویسے ہی یوٹیوب چینل بنا کے فی الحال میں نے رکھا ہوا ہے، نہ کچھ ڈالتی ہوں اس پہ، نہ کوئی ویڈیو بنا سکتی ہوں. لیکن بہرحال میرا پلان ہے کہ چیزیں ذرا نارمل ہوں، سچویشنز نارمل ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں پھر کچھ اچھی سی ویڈیوز بنا کر یا میں اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کیا کروں گی. کیونکہ میں نے کہا نا میری پرسنالٹی نیوز یہ پولیٹیکل شو ٹائپ کی نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل شو کروں اور اس میں بہت زیادہ گمبھیر قسم کے سوال کروں. اس لیے میں اس طرف جاتی بھی نہیں ہوں، میں لائٹ چیزوں کی طرف جاتی ہوں.
پہلے تو وہ جو پکچرز وغیرہ پوسٹ ہوتی تھی تب تو خوشی ہوتی تھی دیکھ دیکھ کے اچھا ہماری پکچرز پوسٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ چیز ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ہر چیز سب کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح پروموشن مل رہی ہے، آپ کو پبلسٹی مل رہی ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پسند کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میں شروع میں کسی بھی پیج یا کسی بھی چیز کو نا زیادہ سیریس نہیں لیتی ہوں، ایزی ہی لیتی ہوں، آہستہ آہستہ اس کو سیریس لینا شروع کرتی ہوں. میڈیا اسپرنگ کو بھی میں نے پھر آہستہ آہستہ سیریس لینا شروع کیا کہ نہیں یہ ایک بڑی کمیونٹی ہے، یہ ایک اچھا ایک پیج ہے، چینل تو شاید آپ کا یہ ابھی یہ چیزیں آئی ہیں، آپ کا یوٹیوب چینل بھی اور یہ سب بھی. تو بہرحال یہ بہت اچھی آپ کی ایک ایفرٹ ہے، کیونکہ میڈیا کے جو اینکرز ہیں ٹی وی کے علاوہ، جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی نا، سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ہے کہ جہاں پر اینکرز کی پروموشن جو ہے وہ ایسے پیجز سے یا ایسی جگہوں سے ہوتی ہے. بہرحال میڈیا اسپرنگ ایک بہت اچھی جگہ ہے، میرا یہ پرسنل خیال ہے، اور آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا. If you like this video, please like, share and subscribe Media Spring.